اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت وعام لائق صدق کریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنے پاک بارگاہ میں فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بعد اوقات حقیقت حال آگے رہتی ہے انسان چاہے یا نہ چاہے پسند کرے یا نہ کرے حقیقت آگے رہے گی انہی حقیقتوں میں سے جو ہر ایک کے ساتھ آنے والی موت کی بھی حقیقت ہے ہم پسند کریں یا نہ کریں ہم چاہیں
یا نہ چاہے، موت کی گفتگو بھی کرے یا نہ کرے، جو وقت مقرر ہے موت کو آگے رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے فرمایا کہ قبریں ساری ایک جیسی نہیں، اوپر سے تو شاید ایک جیسی ہوں، اندر سے قبریں کسی کی بھی ایک جیسی نہیں۔ یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ یا قبر تنگ ہوگی، یا قبر حد نگاہ کشادہ ہوگی، کسی کی قبر میں تاریکی ہوگی اور کسی کی قبر میں جنتی نعمتیں موجود ہوں گی، جنت والی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی۔ تو اپنے اپنے حسب حال، اپنی نیکیاں، اپنے درجات کے مطابق اس کی وہ قبر ہوگی۔ اسی طرح فرمایا یاد رکھیے ہر ایک کی موت بھی برابر نہیں، ایمان والوں کی، نیک بندوں کی، اللہ کا جس پہ کرم ہے، موت ایسے آتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا، ایسے موت آتی کہ گندے نہ تو آٹے کو پتا چلا نہ بال کو پتا چلا، جدا بھی ہو گئے۔ اسی طرح ایمان والے کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی۔ اور میں یہ کیوں شروع کرنے لگا ہوں تذکرہ؟ اس لیے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے خضرہ مسجد میں ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں، 15-16 سال سے وہاں جمعے کا تعلق ہے، ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، علی بزرگ عمر رسیدہ، ان کی عیادت کے لیے گیا تو آپ جانتے ہیں اپنی عادت طبیعت ہے، وہ ابتدائی میں دعائیں چند مانگتے ہیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا اے اللہ آسان موت عطا فرما۔ اب وہ جو مجھے لے کے ہسپتال جانے والے، انہوں نے راستے میں گفتگو کی، کہنے لگے جی کہ میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ دعا ویسے ہی ہے کہ آسان موت بس یہ رسم ہے، لفظ ہے، اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں۔ کہنے لگے ایک دن میں ہسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے گیا، ایمرجنسی وارڈ میں گیا، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، 20 مریض ہیں اور انہیں وہ سانس کی نالی لگی ہوئی، بے سدھ پڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا 2 سال ہو گئے موت کے انتظار میں پڑے۔ کہتے اس وقت جب میں نے آنکھوں سے دیکھا مجھے فوراً آپ کی جمعے کی دعا یاد آ گئی، اور یہ تو بڑی قیمتی دعا ہے، اے اللہ آسان موت عطا فرما۔ کہنے لگے پہلے سمجھتا تھا ویسے یہ بس لفظ ہے، لیکن دیکھا تو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جمعے کو سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں۔ تو موت سب کی برابر نہیں، ایمان والے کی موت گندے آٹے سے بال نکلا، نہ بال کو پتا چلا نہ آٹے کو پتا چلا۔ اور دوسری طرف جس کی موت سخت ہو، تکلیف سے ہو، شدت سے ہو، کہا جاتا ہے جس طرح ریشم اور روئی کا وہ کپڑا انسان کانٹوں پہ ڈالے اور ڈالنے کے بعد اسے کھینچا جاتا، ایک ایک کینٹا اس میں پیوست ہو جاتا، اس کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے سخت موت کی بھی اسی طرح۔ اسی لیے صرف میں نہیں، میں آپ کے سامنے حوالے بیان کروں گا، صحابہ کرام، بزرگان دین، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، وہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ آسان موت عطا فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ تو میرا مقصد
डराना नहीं। हमारे ज़हन में होता बड़ा डरा रहे हैं जी, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे डराने न डराने से कुछ नहीं, मौत तो आके रहेगी भाई। बारिश आने वाली, माँ कहती पहले तैयारी कर लो, चाचाइयाँ अंदर कर लो, चीजें समेट लो, बारिश आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, भीग जाएगा, समेट लो। तो जो तूफान आंधी आने से पहले तैयारी कर लेगा, नुकसान से बच जाएगा। तो मौत आने वाली, तैयारी क्या, मैं पिछले जुमे सारे बयान कर चुका। आज सिर्फ इतना करना है, अपनी जरूरी दुआओं में ये दुआ शामिल करनी। अल्लाह के नबियों की सुन्नत है कि मौला मौत की सख्ती से भी महफूज करना, मौत की तंगी से भी महफूज करना। ये छोटा सा जुमला, इसे अपनी दुआओं में शामिल करना, ऐड करना है। मैं कह चुका, अल्लाह का वादा, उजीबु दावत दाई ज़ादान। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, ईमान वाले की दुआ को मैं जरूर कबूल करता हूँ। तो अब दूसरी तरफ चलिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, वो कहते हैं कि मेरे वालिद के दिल में ना, चूंकि वो नेक लोग, उन्हें आखिरत की फिक्र रहती, कहते मेरे वालिद के दिल में ये ख्याल रहता और अक्सर बताते, कहते यार ये लोग जो मरने वाले, ये हमें क्यों नहीं बताते कि मौत ऐसे होती, मौत की हालत ऐसे, कैफियत ऐसे, बस चुप करके मर जाते, हमें कुछ बताते ही नहीं। कई लोगों के पास गए और पूछने की कोशिश की, बताओ हालत क्या है, कैफियत क्या, लेकिन कोई नहीं बताता। कहने लगे जिंदगी गुजर गई, बिल आखिर मेरे अपने उस वालिद की मौत का वक्त आ, वो आखिरी वक्त, अल्लाह का शुक्र मैं अपने वालिद के करीब था, खिदमत कर रहा। मैंने कहा अब्बा जान एक गुजारिश करूं, जी बेटा कहो, आपके हवास भी सही है, होश में भी है, और आप भी जानते आखिरी वक्त आ गया। आप अपनी जिंदगी में कहा करते थे मौत की हालत कोई बताता ही नहीं। अब्बा जान लोगों ने तो नहीं बताई, आप ही मुझे बता दीजिए इस वक्त क्या हालत है आपकी। आप चूंकि मौत के करीब है तो मुझे थोड़ा सा बता दे क्या कैफियत है। सुनिए, कहने लगे बेटा अल्लाह की कसम मैं मौत की हालत को बता ही नहीं सकता, मौत की कैफियत को मैं बता ही नहीं सकता। बस इतना समझ लो, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो मेरे कंधों पे रख दिया, मैं पीसा जा रहा, उस पहाड़ के बोझ तले मैं तो बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ। और कहने लगे बेटा ऐसे समझो जैसे सुई के सुराख, सुई का सुराख कितना, उस सुई के नाके में से मेरी रूह को निकालना चाहता हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ हो रही है। लिहाजा बेटा मैं क्या बताऊं तुम्हें मौत की कितनी तकलीफ। ये हमारे अकाबरीन, ये बुजुर्गान दीन, इन बातों को बयान करने का मकसद क्या, हम तैयारी कर ले, दुआ कर ले, मौला वो वक़्त जो सब पे आने वाला है वो वक़्त हम तमाम पे आसान। आगे चलिए, मैं इस तरफ इतना ही नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक शख्स सहाबी, उनके आखिरी वक़्त वो करीबुल मर्द मरने वाले, उनके पास आका करीम की सुन्नत है अगर कोई बीमार हो जाए इयादत को जाना चाहिए, अगर कोई मरने लगे तो जिसके जाना चाहिए। फरमाया हदीस के लफ्ज़ जो किसी बीमार की इयादत को जाता है जब तक वापस नहीं आता अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कितने आजकल माँ बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, भाई बीमार हो जाए, बहन बीमार हो जाए, हमें इनकी परवाह नहीं, दोस्तों की बड़ी परवाह, लोगों की बड़ी परवाह।
اللہ کے رسول نے لوگوں کی پرواہ کا تو حکم نہیں دیا، فرمایا پہلے اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، ولا الگ موضوع ہو جائے گا، بیمار ہو جائے ضرور عیادت کے لیے جانا، اگرچہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، کم از کم عیادت کر کے اسے حوصلہ دے کے واپس آ جائے۔ کتنا اس کو جو ملنا ملا، آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ اللہ کی نوری مخلوق 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ مجھے بتائیے جمعہ پڑھنے کے لیے جو میرے سامنے آپ بیٹھے کتنے ہوں گے؟ 500 کے قریب آپ تشریف فرما، 200 باہر 400 تقریباً، زیادہ سے زیادہ ہمارا جمعہ 1000 کا ہی ہوگا، 1000 آدمی جمعہ پڑھتا۔ اندازہ لگائیے یہ جمعے والے لوگ کسی کے لیے دعا کریں تو کتنا ہمیں یقین ہوگا اللہ قبول کرے گا۔ بھائی جمعہ پڑھنے والوں نے میرے لیے دعا کی، کہاں یہ 1000 آدمی اور کہاں 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ لہٰذا کوئی بیمار ہو جائے تیمارداری کرنی چاہیے۔ آقا کریم کا ایک صحابی آخری وقت قریب چلے گئے، تکلیف میں ہے، سنیے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم اسے دیکھ رہے ہو نا تکلیف میں، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے اس وقت اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی اذیت ہے، کتنی۔ فرمایا جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ روح کو نکالا جاتا ہے نا، روح تو ہر جگہ ہے۔ اللہ نہ کرے دانت کا درد ہو کسی کو تو رات نیند نہیں آتی، دوائیاں لیں، صرف چھوٹے سے دانت کو درد ہے، جب پورے جسم کو تکلیف ہوگی اندازہ لگائیے کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا موت کی آسانی کی دعا مانگو، اللہ سے مانگتے رہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو گے اللہ کریم سوال کو پورا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کو جہاد سے بڑی محبت، بڑے جنگ، جس طرح ہمیں زندگی سے پیار ہے نا، اس سے کہیں زیادہ پیارے علی کو جہاد سے پیار تھا۔ وہ چلے جاتے، بیٹا کوئی نہیں، تلوار لے کے چلے جاتے، جس طرف چلے جاتے دشمن کو سامنے نہ آتا، اگر کوئی آتا تو ٹھہرتا نہیں تھا۔ اللہ کے شیر تھے تو لوگوں کو ترغیب دیتے، کہتے تھے لوگوں موت کا وقت مقرر ہے، گھر میں ہو یا تم میدان جنگ میں ہو، موت اپنے وقت پہ آئے گی، ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے نہیں، موت اپنے وقت کے آئے گی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر موت کی سختی آ گئی نا، بستر پہ سخت موت آ گئی تو سنو، علی کہتا ہے میدان جنگ میں 100 تلواریں ماری جائیں، جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے موت کی اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ ڈرو۔ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اکابرین جو ہمیں کھل کے بتا گئے کہ ایمان والو تیاری رکھنا، خیال رکھنا، توجہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بھولے میں رہا، میں تو غلط فہمی میں، خوش فہمی میں رہا۔ نہ جتنی زیادہ تیاری ہوگی انشاءاللہ وقت بھی اتنا اچھا گزر جائے۔ صرف علی المرتضیٰ، صرف صحابہ، آگے چلیے حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نائب رسول اللہ کریم، آپ کی کیا مجلس باتیں۔ میرا اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے یہ باتیں بھی شیئر کرنے کا مقصد کیا؟ میرا فائدہ ہو، آپ کا۔ ہم بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں نا دوست چار، تو کیا اگر کسی کا سیاسی ذہن ہو تو باتیں سیاست کی، اور جی حکومت ایسے، پچھلی ایسے تھی، یہ ایسے ہے، فلاں آگے۔ اگر کسی کا کاروباری ذہن ہو، سوچ ہو، تو کاروبار کی باتیں،
مجھے پچھلے سال اتنا نفع ہوا، اب اتنا نقصان ہو گیا، کیا کروں؟ میں نے یہ طریقہ کیا، ایک دکان لی، پھر ایسے کاروبار کی باتیں، کسی کی اور طرح کی باتیں، ترقی کی، کوئی اپنے گھر کی باتیں، میرے گھر میں یہ سامان آیا، میں نے بڑا مکان لینا ہے، کوٹھی لینی ہے، جائیداد بنانی، جس طرح کا ذہن ہوگا اس طرح کی باتیں سنیے۔ امیر المومنین وقت کے بادشاہ ہے، بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے اے کعب مجھے ذرا موت کے بارے میں تو بتا، میں فقیر آدمی نہیں، کوئی عام نہیں، وقت کا بادشاہ، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، کیا باتیں، ان کی گفتگو کیا ہوتی؟ اے کعب مجھے بتاؤ موت کی کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت کعب کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو کیا بتاؤں موت کیا ہوتی؟ نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک کانٹوں والی ٹہنی جس پہ بڑے بڑے کانٹے ہو، وہ ٹہنی زور سے انسان کے پیٹ میں ڈال دی جائے، اور جب ڈالی جائے تو سارے کانٹے چپ جائیں، پیٹ کو پکڑ لے، پھر زور سے وہ کھینچی جائے، جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے امیر المومنین موت کے وقت اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہم کیا کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت میرا پیسہ کام آئے گا؟ آپ کا پیسہ کام آئے گا؟ جوانی کام آئے گی؟ رشتہ داری کام آئے گی اس مشکل وقت میں؟ جائیداد کام آئے گی؟ لوگوں کے حق مارنے کام آئے گا؟ شراب پینا کام آئے گا؟ سود کھانا کام آئے گا؟ مجھے بتائیے کیا کام آئے گا؟ لوگوں سے زیادتی ظلم کرنا یہ کام آئے گا؟ نا، اگر کام آئے گا تو اپنے اللہ کو راضی کرتا کام، اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کی قسم اور کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کی قدرتیں کام آئے گی، جیسے وہ حکم دے گا، جیسے وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی دعاؤں میں موت کی پوری تیاری الگ موضوع بیان کر چکا، آج صرف اتنا، کم از کم جب بھی دعا مانگے یہ جملہ ضرور کہے، مولا موت کی سختی سے محفوظ فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما، نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا ہو، اللہ دعا قبول کرے، کلمے کا صدقہ آخری وقت کلمہ بھی نصیب ہو، ہماری موت بھی یوں نکلے جس طرح گھتے ہوئے آٹے سے بال نکلا کرتا۔ لہٰذا دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل موضوع ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے۔ بعد اوقات بچپن میں کچھ چوٹ لگ جاتی سر پہ یا کسی جگہ، تو چوٹ تو چلی جاتی، نشان رہ جاتا، وہ کبھی کبھی یا بڑھاپے میں وہ پرانی چوٹ کبھی کبھی تکلیف دیتی، پرانی چوٹ ختم، دوائیاں دی، اللہ کا شکر کرا، لیکن وہ 10-15 سال پہلے جو چوٹ لگی تھی نا، سردیوں کا موسم آتا ہے، کبھی کبھی تکلیف ہوتی، کبھی کبھی اللہ نہ کرے فالج ہو جائے، اللہ سب کو شفا دے، شوگر سے، فالج سے، بلڈ پریشر سے، کینسر سے، گردوں کے امراض سے، اللہ کریم ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ فرمائے، سورہ فاتحہ کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ فالج آ گیا، اللہ نہ کرے فالج آ گیا، اٹیک ہوا، یہ بھی کام حصہ چھوڑ دیا، کام کرنا گر ہو گیا، بے حص و بے حرکت، سالوں علاج کروایا، ٹھیک ہو گیا، لیکن فالج کا اثر رہتا، 15 سال پہ آدمی کبھی کبھی تکلیف، وہ فالج ہوا تھا، اس کا اثر تھوڑا تھوڑا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، سنیے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے نبی رسول اللہ نے انہیں معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میں ذکر کہ اللہ نے معجزہ دیا، جناب عیسیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔
اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی، یہ قرآن میں ذکر الگ موضوع کو کسی اور کو بیان کریں۔ اب عام طور پہ یہ معجزہ نہیں دکھاتے تھے کہ لوگ آتے ہیں حضور چلے کریں، نہ وہ تو خاص وقت ہوتا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا ایسے یہ نہیں دکھائیں گے۔ چلو وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے علیہ السلام جناب سام ہے، پرانی قبر، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میرا اللہ مردوں کو بھی زندہ کرتا، انہیں کہتے ہیں وہ پرانی قبر اسے زندہ کرے، پتہ بھی چلے۔ چنانچہ لوگ چیلنج کے لیے، مقابلے کے لیے کئی لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہم آپ کو اللہ کا نبی بھی مانیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ ایسا کریں فلاں جو قبر ہے نا جناب سام کی، اس قبر میں سے مردہ زندہ کریں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ جی ہم ایمان لائیں گے۔ اچھا فرمایا ایمان لے آؤ گے تو چلو چلو چلو۔ آپ گئے جا کے قبر کے پاس نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی مولا مہربانی کر دے، توفیق تو دینے والا، تیری تو طاقت سے ہوگا۔ دعا کی، اللہ نے مہربانی کی، ان جناب سام کو زندہ کر دی۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے، باہر قبر میں گفتگو شروع کر دی، دیکھا کہ چہرے اور داڑھی کے بال سفید ہیں۔ کہا آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ آپ کے زمانے میں تو سفید نہیں تھے۔ کہنے لگے جب میں نے سنا نہ کھڑے ہو جاؤ، میں سمجھا قیامت قائم ہو گئی، اس قیامت کے ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کیا اللہ اکبر۔ اچھا آپ کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے، پردہ کیے کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال ہو گئے میں دنیا سے چھوڑ کے آ گیا، میں مر گیا، فوت ہو گیا، 400 سال۔ ہماری کہنے لگے حضور بس بات ختم ہو گئی، ہم نے کہا مردہ زندہ کرے، آپ نے کر کے دکھا دیا۔ اب حضرت سام آگے سے ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی، کہنے لگے پیارے عیسیٰ اللہ کے نبی یہ پیغام بھی یاد رکھ لیجئے گا، 400 سال ہو گئے میں مر گیا، اس 400 سال پہلے جو موت آئی تھی نا، اس موت کی کڑواہٹ ابھی بھی میرے گلے میں محسوس ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ کیا بات ہے۔ موت آسان نہیں، آسان کب ہوگی؟ جب دعا ہوگی، جب نیک عمل کریں گے، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کریم سب کی موت آسان فرمائے۔ یقین جانیے یہ جمعے پڑھنے، یہ وقت پہ آنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے آسان کیا طریقہ جیسے عام چلتا ہے کہ کیا ہے خطبے سے پہلے جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن میں یقین جانے اندر آیا، دیکھ کے حیران رہ گیا، 6-7 صفوں تک لوگ بیٹھے تھے، 6-7 صفوں تک لوگ بیٹھے تھے، اور کس کے لیے؟ جمعے کے انتظار کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کوئی شادی نہیں کسی کی ہو گئی، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، کوئی لنگر پانی نہیں، جمعے کے لیے بیٹھے تھے۔ یاد رکھنا اللہ کے گھر میں پہلے آگے ایک ایک منٹ پر اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے، یہ معمولی بات نہیں، یہی نیکیاں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ آخری وقت آسان ہوتا چلا جائے۔ اللہ کریم آج عمل کرنے، نیکیاں کرنے، ان جمعوں کی اچھے وقتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد 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 صلی اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.